السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم حدیث کے سبق میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ المدخل الی الجامع الکامل کا ہم اس کا خلاصہ منہج آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی میرے سامنے المدخل الی الجامع الکامل ہے، یہ لکھا ہوا المدخل الی الجامع الکامل، یعنی شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب الجامع الکامل کا منہج خود ہی لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی اصولی علمی جرح و تعدیل کی علل کی بحوث ہیں، قواعد و ضوابط ہیں جن پر چل کر شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے الجامع الکامل کو مرتب کیا ہے۔ یہ بات ایسے سمجھیں کہ تمام علوم حدیث کا خلاصہ، جرح و تعدیل کا خلاصہ، شیخ رحمہ اللہ کی زندگی جو پوری زندگی علم حدیث کے ساتھ مشغولیت میں گزری، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جس خلاصے کی بنیاد پر شیخ نے الجامع الکامل لکھی، تو وہ خلاصہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے المدخل الی الجامع الکامل کے نام سے لکھ دیا ہے۔ یہ پہلی جلد کی شروع میں المدخل ہی ہے۔ یہ ہم نے اس کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں ہم نے وہ پی ڈی ایف بھی نشر کی تھی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے۔ المدخل الی الجامع الکامل اتنا اہم یہ مدخل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو عالم دین طالب علم اس کو بار بار پڑھے گا وہ علوم حدیث میں مار نہیں کھائے گا۔ بڑا قیمتی یہ مدخل ہے۔ الجامع الکامل قیمتی کتاب ہے نا، تو جن اصولوں پر یہ کتاب مرتب کی گئی وہ مدخل میں موجود ہیں، تو وہ کیوں نہ قیمتی پر ہوئے، وہ بھی بڑے قیمتی ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ شیخ رحمہ اللہ نے 295 صفحات میں المدخل لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 1 سے لے کر 295 صفحہ تک المدخل الی الجامع الکامل ہے۔ علوم حدیث کی جرح و تعدیل کی علل کی بحوث شیخ نے کی ہے۔ میں تلخیص کے انداز میں کچھ بحثیں آج بیان کروں گا، کچھ بحثیں اگلے لیکچر میں، کچھ بحث اگلے میں، تاکہ یہ ہمیں بضبط چیزیں یاد ہو جائیں کہ شیخ اعظمی صاحب نے کن اصولوں پر بنیاد رکھ کے الجامع الکامل کو لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی اس طرح کا کام لے لے، وہ اصول ہمارے ذہن پختہ ہو جائیں۔ یہ میں نے فہرست نکالی ہے، فہرست۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی سندیں نقل کی ہیں، سندیں، صحیح بخاری کی سند، مسلم کی سند، ابو داؤد کی، دیگر کتب حدیث کی سندیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو ہمارے بڑے شیوخ الحدیث اساتذہ ہیں ہمارے شہروں میں، ہمارے مدارس میں، ان سے ہم سند ضرور لے لیں، سند ضرور لے لیں۔ ابھی جو میں نے پہلے نام لیا محمد بن علی بن آدم السیوبی، اللہ اکبر، ہر فن کے امام، حبشی، انہوں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے اجازت روایہ لیا ہے، سمجھ لگی جی؟ اور ان 1000 سے زیادہ شیوخ کو الفیہ میں لکھ بھی دیا ہے، الفیہ بنا دیا ہے۔ ایسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرب کے امام شعراء ہیں، عرب کے امام شعراء ہیں، جو ہر بات کو، یعنی حدیث کی شرح لکھتے ہیں، جہاں کو مشکل اور پیچیدہ مسئلہ آتا ہے، جہاں کوئی مشکل اور پیچیدہ، اس مشکل مسئلے کو شعروں میں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً شعر لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اللہ اکبر۔
تو یعنی ہمیں سندوں کو حاصل کرنا چاہیے. تو آپ کے پاس ایسا کوئی سند ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی. ہاں چھتوی صاحب ماشاء اللہ. چھتوی صاحب استاد محترم میرے بھی ہیں. میں نے دورہ تفسیر کیا تھا رحم اللہ سے. اللہ اکبر. شیخ چھتوی صاحب رحم اللہ نے جو بخاری پڑھائی عرصہ دراز، تو میرا ایک مؤسسہ ہے مؤسسہ لخدمت صحیح البخاری. اس کے تحت میں کئی شیوخ کی ریکارڈنگ سے ہم تحریر کروا کے ان کو شائع کر رہے ہیں ریکارڈنگ سے. تو چھتوی صاحب رحم اللہ کے بھی ہم نے ڈیٹا اکٹھا کر کے کمپوزنگ کروا کے عتیق صاحب کو میں دینے گیا تھا. گھر راتوں رات سفر کیا. اب وہ شیخ عتیق صاحب ان کی بہن اس پر کام کر رہے ہیں، پھر ہم وہ شائع کریں گے. گوندلوی صاحب رحم اللہ کا ڈیٹا ملا. وہ ہمارے استاد محترم شیخ رمضان سلفی صاحب جامعہ رحمانیہ والے، انہوں نے اس کو لکھا. اس کو اللہ نے ہماری وجہ سے اس کو شائع کروایا. 6 جلد سب کے آگے کام جاری ہے. عبد الرحمن ضیاء صاحب جن سے میں دلی محبت ہے، اللہ شیخ کو سلامت رکھے. میں نے اپنے بھتیجے کو اور بھانجے کو دونوں کو بھیجا، جاؤ ضیاء صاحب سے جا کے بخاری پڑھو. شیخ صاحب کو فون کیا، استاد محترم اس دفعہ آپ نے مفصل بخاری پڑھانی ہے، میں آپ کی شرح کو شائع کروں گا. تو شیخ صاحب حافظہ اللہ ہر فن کے امام ہیں. شیخ ضیاء صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے اس سال صبح سے لے کر ظہر تک کے لیے بخاری ہی پڑھائی. ہمارے بھتیجے وغیرہ وہ موبائل میں ریکارڈنگ کر رہے تھے، آڈیو ریکارڈنگ کرتے جا رہے تھے. اس کی 3 جلدیں کمپوزنگ ہو گئی ہیں. آگے وہ لکھا جا رہا ہے. تقریر سے تحریر، تحریر سے کمپوزنگ، کمپوزنگ سے نظر ثانی. اب شیخ ضیاء صاحب پہلی جلد جو مقدمہ ہے وہ نظر ثانی فرما رہے ہیں. وہ نظر ثانی کر دیں گے. جب کر دیں گے تو ویسے ہی پریس میں ہم بھیج دیں گے، شائع کریں گے. شیخ علوی صاحب جامعہ سلفیہ والے شیخ الحدیث علوی صاحب، ہاں وہ ہمیں بھی شیخ سے بڑی محبت، ان کو ہم سے محبت ہے، بڑی محبت کرتے ہیں. تو شیخ صاحب حافظہ اللہ کی بھی شرح بخاری، شیخ الحدیث یونس بٹ صاحب استاد محترم رحم اللہ کی شرح بخاری وہ ریکارڈنگ میں ہمارے پاس ہے. اس پر بھی کام جاری ہے. اللہ کا ٹرسٹ ہم نے قائم کر. اور بھی شیوخ کے فوائد ہمارے پاس کافی ہیں، وہ ہم شائع کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. بات کہاں سے نکلی تھی؟ چھتوی صاحب سے. اللہ اکبر. تو شیخ اعظمی صاحب نے المدخل میں پہلے اپنے سندوں کو نقل کیا ہے. ہمیں منہج کیا ملا؟ ہم بھی جب کوئی حدیث پر کام کریں گے تو پہلے اپنے سندوں کو لکھیں گے. عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ نے تحفۃ الحافظ کی شروع میں اپنے سندوں کو ہی لکھا ہے. اور یہ ابن حجر کو لے لے، فتح الباری کے شروع میں مقدمہ ہدی ساری نہیں ہے، ہدت ساری ہے. کہتے ہیں ہدی ساری مقدمہ نہیں، یہ لفظ ہدت ساری ہے. ابن حجر نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا نا ہدت ساری، ہاں پر پیش ڈالا ہے تو ہدت ساری ہے. یہ ہدی ساری نہیں، وہ غلط ہے. اس کے شروع میں یہ سند لکھی ہے. یعنی یہ محدثین کا طریقہ ہے، وہ پہلے اپنی سند لکھتے ہیں. شیخ صاحب نے پہلے اپنی سند لکھی ہیں. بہرحال پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ نے سرخی دی ہے المدخل الی الجامع الکامل. اللہ اکبر. سب سے پہلے شیخ صاحب رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے ذکر طاعت رسول اللہ فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ذکر ہے اس پر شیخ نے وضاحت کی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. اور یہ حدیث کا اصول حدیث کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی فقیہ کسی امام کی اطاعت نہیں. جب دین میں اطاعت ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ اکیلی ہی ہستی ہے اور کوئی نہیں. تو شیخ صاحب نے بھی اسی کو ہائی لائٹ کیا ہے. آگے شیخ نے سرخی قائم کی ہے اتباع سنت النبی فی حیاتہ و بعد مماتہ. نبی کی زندگی میں بھی نبی کی سنت کی اتباع اور وفات کے بعد بھی سنت کی اتباع. وہ صحابہ جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا
کیوں دیا؟ اتباع سنت کی وجہ سے۔ تو آج ہم بھی انہی صحابہ کے منہج پر 100% اتباع سنت پر چلیں تو انشاءاللہ ہم بھی جنتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ اصول ہے، یہ اصول بنا دیا نا شیخ صاحب رحمہ اللہ نے، اعظمی صاحب نے، کہ حیات میں بھی اتباع سنت، حیات کے بعد بھی وہ اتباع سنت والا مشن وہ قیامت تک قائم ہے۔ پھر آگے لمبا ہے نا، اگر ہم ایک ایک لفظ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر لمبا ہے۔ وہ میں نے بھائیوں کو دے دیا ہے تو وہ خود سارا پڑھیں گے انشاءاللہ، بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے۔ پھر آگے شاہ نے لکھا ہے، سرخی بنائی ہے، الرجوع الی الکتاب والسنہ عند التنازع، اختلاف کے وقت کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اختلاف ہو گیا ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی امام کرے گا فیصلہ؟ محدث کرنا ہے، قرآن و سنت فیصلہ کرے گا۔ اس پر شیخ نے پھر بات، اور یہ اصول ہے، جب بھی فریقین میں اختلاف ہو جائے تو ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، بات ختم ہوئی۔ آگے شیخ نے اصول لکھا ہے، لا یقدم قول احد علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہیں کیا جائے، صحابی کی بات کو، تابعی کی بات کو، محدث کی بات کو، امام کی بات کو مقدم نہیں۔ اتھارٹی کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی بات کو آگے مقدم نہیں کیا جائے گا۔ یہ خبر احاد ہے، یہ خبر متواتر ہے، یہ پرفتن بحوث ہیں، انکار حدیث کی بو آتی ہے ہمیں ان چیزوں میں جو فرق کرتے ہیں نا، یہ جی خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے، خبر احاد ظن کا فائدہ دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح ثابت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، بس بات ختم ہوئی ہے نا۔ شیخ ثناء اللہ زاہدی ماشاءاللہ اس دور کے اصول فقہ کے امام، اللہ شیخ کو سلامت رکھے، اللہ شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے اس پر بڑی بحوث لکھی ہے، دراسہ کیا ہے کہ یہ جو متواتر اور احاد میں فرق، حکماً فرق ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہر حدیث جو صحیح ثابت ہے وہ یقین کا ہی فائدہ دیتی ہے۔ آگے شیخ نے ایک اصول لکھا ہے، تحذیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکذابین، اللہ کے نبی نے کذابین سے ڈرایا ہے، بچنا بچنا بچنا۔ میرے عزیزو، مختلف طریقوں سے کذابین ہمارے منبر و محراب پر موجود ہیں، تو ہمیں لوگوں کو ڈرانا چاہیے، ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو، ہے نا۔ تو جتنا کام یہ بیچارے کام علم خطیبوں نے نقصان پہنچایا ہے دین کو، یہ بہت بڑا نقصان، ان کو پتہ بیچارہ پتہ ہوتا نہیں، ایسے جھوٹی من گڑھ روایتیں بیان کرتے ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو منبر و محراب پر جب مشائخ آئیں گے، شیوخ آئیں گے، پڑھے لکھے علماء آئیں گے، پھر جا کر تبدیلیاں آئیں گی۔ 80 سال بزرگ نے نماز پڑھی، میرے پیچھے جمعہ پڑھا، میرے پیچھے، اس کو عقیدے کا ہی پتہ نہیں عقیدہ کیا ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا نماز کیا ہے، سچ ہے نا۔ تو یعنی یہ ہمارا سسٹم کمزور ہے، ہمارا سسٹم ہم اعتراف ہے، اس میں ہم نے بہتری لانی ہے اپنے شاگردوں کو۔ آگے سنت یعنی حدیث کو ادائیگی میں جو احتیاط ہے، التوقی فی اداء الحدیث، حدیث کو ادا کرنے میں جو احتیاط، پرہیزگاری، للہیت کو لازم پکڑنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور حدیث تو ہم نے ایسے مشغلہ بنا لیا نا، ہر کوئی کہتا ہے قال رسول اللہ، نہیں بھائی، اس کے پیچھے علوم ہیں، فنون ہیں، دسترس ہو پھر ہم اس کو آگے بیان کریں۔ پھر آگے شیخ نے بات کی ہے، میزات هذه الامہ باستعمال الاسناد
سند کو استعمال کرنا اس امت کا امتیاز ہے. کسی امت کو سند نہیں ملی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سند ملی ہے. پھر اس سند کے پیچھے جرح و تعدیل کا کتنا مبارک علم ہے. جرح و تعدیل کا میں نے یعنی نصاب بنایا ہے. جیسے نہیں نحو کا نصاب، نحو کی پہلی کتاب، دوسری کتاب، ابتدائی قاعدہ. ہماری کتابیں ہیں جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ چھپی ہوئی ہے، بازار سے مل جاتا ہے. پھر جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، وہ بھی نیٹ پر ہے، ابھی ہم وہ شائع بھی کر رہے ہیں، جلدی شائع ہو جائے گی دوسرا ایڈیشن. اس طرح اور ہم نے جرح و تعدیل کے اصولوں پر کتابیں لکھی ہیں. پھر جرح تعدیل کے ایک ایک اصول پر ہم نے تفصیلات الگ الگ لکھی ہیں کتابی شکل میں. ہماری خواہش ہے کہ اسی بہانے جرح و تعدیل کے علم ہمارے مدرسوں میں بھی عام ہو جائے. وہ نصابی کتابیں کئی مدرسوں لگائی ہیں کہ نہیں لگاتے تو ٹھیک ہے، ہمارا تو کام لکھ دینا، ہم لکھ دی نہ مانے. بہرحال جرح و تعدیل کا علم بڑا دلچسپ ہے. جرح و تعدیل کے دورہ میں میرے کافی لیکچر یوٹیوب پر ہیں، تو ہم وہ ایسا آپ کو لنک دیں گے. پھر چونکہ ہفتے بعد ہم نے ملنا ہے تو آپ نے گھر جا کر وہ سنتے رہنا ہے. جہاں ڈاؤٹ ہوگا پوچھنا ہے بھی یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا مطلب ہے، پھر ہم فوراً جواب دیتے ہیں. اللہ حافظ. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ نے سند کے حوالہ سے بحث کی ہے. سند کے یعنی پہلی صدی میں جو اول نصف ہے اس میں سند استعمال ہوئی ہے. یعنی صحابہ کرام نے سند کا اہتمام کیا ہے، تابعین نے سند کا اہتمام کیا ہے. بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک حدیثوں میں حدثنا ابن مسعود وغیرہ، حدثنا رسول اللہ، ایسے آتا نا، بخاری ترمذی وغیرہ میں جیسے ہیں. تو بہرحال یعنی سند کا علم یہ تو قرون اولا سے صحابہ سے ہی شروع ہو گیا تھا سند کا علم. تو موجودہ دور میں بھی ہمیں سند کو لازم پکڑنا چاہیے. کوئی بھی بات کرتا ہے آپ کے سامنے، بھائی جان اس کی سند دکھاؤ. فرقے باطلہ ضالہ کوئی بھی بات کرتا ہے، حدیث ہی کہتا ہے ماشاء اللہ مرحبا محترم اس کی سند ہمیں دکھا دیں. اگلی بات بعد میں ہوگی، پہلے سند لاؤ. سند کے بغیر کوئی بات چلے گی نہیں. سند دکھا دیں یہ سند ہے، چلو جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ صحیح بھی ہے کہ ضعیف ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. یعنی محدثین نے سند کے علم کو آدھا علم قرار دیا ہے. محدثین کہا کرتے تھے حدیث کا معنی مفہوم آدھا علم ہے اور سند کا علم آدھا علم ہے. تو جس عالم دین کو، جس طالب علم کو حدیث کا اعراب آتا ہے، اجرا آتا ہے، فعل مفعول مبتدا خبر کیا ہے، معنی آتا ہے، سند کا علم نہیں آتا تو وہ آدھا اس کے پاس علم ہے، پورا علم نہیں ہے. اب میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم اپنے طلباء کو آدھا علم دے رہے ہیں یا کہ پورا علم دے رہے ہیں. ترمذی وغیرہ، نسائی، ابو داؤد، بخاری وغیرہ سند بچہ فر پڑ جاتا ہے. تو متن جب شروع ہوتا ہے تو ہم شروع کر دیتے ہیں بعض کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. سند پر بحث کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں سسٹم تبدیل کرنا ہوگا، سند پر بھی بحث ہمیں کرنی ہوگی. بطور نمونہ جو میں نے کروایا نا، دراست الاسانید کا دورہ کروایا. سنن ابن ماجہ کی پہلی کتاب ہے کتاب السنہ. کتاب السنہ کی کوئی 19 روایتوں پر میں نے دراسہ کروایا ہے، ایک ایک راوی پر. بس ہر راوی پر الگ الگ اصول ہیں. مدلس راوی آ گیا ہے تو وہ اصول الگ ہیں، مختلط راوی آ گیا ہے تو وہ اصول، کذاب راوی ہے تو وہ اصول الگ ہیں، ضعیف راوی ہے، ضعیف کے درجے ہیں وہ اصول الگ ہے. یعنی وہ بھی ہمارا سارا یوٹیوب پر ہے، دراست الاسانید. وہ تقریباً 100 کے قریب ہمارے لیکچر ہیں. جب سنیں گے نا آپ کو شرح صدر نصیب ہوگی کہ ہم نے طلباء کے سامنے کس طرح علم سند کو بیان کرنا ہے. ایک ایک چیز پر ہم نے بڑی تفصیل گھنٹہ ہم نے بحث کی. پھر
صحیح بخاری صحیح مسلم پر عموماً سند پر بحث ہوتی نہیں، کچھ مدارس میں الحمدللہ ابو داؤد نسائی ترمذی پر سازہ بحث سند پر کرواتے ہیں ہلکی پھلکی، وہ بھی شروع والے 2-3 ماہ، پھر آگے چلو جی ٹائم تھوڑا ہے مکمل کرنی ہے، نہیں بخاری مسلم میں تو وہ سند پر بحث ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال وہ بھی ہم نے پچھلے سال ابھی جو ہم مدرسہ میں نے بخاری پڑھائی، وہ بھی ہم لیکچر ریکارڈ کیے دورہ صحیح بخاری کے نام سے، صحیح بخاری کی ایک سند پر بحث ہم نے بطور نمونہ ریکارڈ کروائی، تاکہ جو ہمیں فائدہ ملا ہے وہ ہمارے احباب کو، علماء کو، شیوخ کو، ہمارے شاگردوں کو فائدہ ملے۔ اس ذہن بنائے کہ ہم نے بخاری پر بھی بحث کرنی ہے راویوں پر، ایسے نا جی، تاکہ وہ فن میں پختگی آئے گی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتنی بحث کی ہے جرح و تعدیل کی فتح الباری میں، ایک راوی پر بحث کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بحث کرنے ضروری تو کی ہے نا، ورنہ چھوڑ دیتے، تو ہم کیوں چھوڑتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ابھی طالب علم نے فارغ ہو کر باہر جانا ہے عملی میدان میں، تو ہم اس کو پہلے 2-3 سال نخبۃ الحدیث، اگلے سال بلوغ مرام، اگلے سال مشکات، ہم نے سند سے طلباء کو دور رکھا، علم سند سے دور رکھا، تو آخری بھی 2 سال دور رکھا، تو وہ بچہ پھر علم سند میں تو کمزور ہی رہے گا نا ساری عمر، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایک شیخ مولانا صاحب نے ہمارے گاؤں میں درس دیا، جھوٹی روایت اس نے بیان کی، تو میں نے پوچھا مولانا صاحب یہ حدیثیں کہاں آتی ہے؟ کہتا جی بخاری چاندیا نے، بخاری چاندیا نے۔ میں کہا بھائی میرے گھر سے بخاری لاؤ، وہ کہتا نہیں جی ابو داؤد چاندیا نے۔ میں کہا چلو ابو داؤد بھی لیتے آنا، اس کو میرا پتہ نہیں تھا بھی یہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے۔ میں انہوں کہتا محترم نہ بخاری چاندی نہ ابو داؤد چاندی، سنیاں سنائیاں گلاں نے میں بیان کر دیا نہ میں علم دا پتہ ہے جرح و تعدیل علم کی ہے، تو نہ اس طرح تو عام ہے نا، یہ عام سسٹم چل رہا ہے۔ ایک خطیب صاحب سے میں نے عرض کیا بڑے پیار سے، محترم آپ نا یہ جھوٹی بے بنیاد روایتیں ممبر پر بیان کر جاتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی وعید ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ باندھ نبی پاک پر۔ محدثین نے علم علل کو ایجاد کیا، جرح و تعدیل کو محدثین نے زندگیاں لگا دی حدیث کی حفاظت کی خاطر، آپ کون ہیں جو حدیث مذاق کریں، جھوٹی موٹی روایتیں میں بیان کریں؟ اللہ سے ڈریں۔ وہ مجھے کہتا سینوی صاحب ایتھے مینوں چھٹی کراؤ تو کوئی شیخ الحدیث لے کے رکھو، میں شیخ الحدیث نہیں رہا، میں تو عام یہ عالم دین ہوں۔ اب یہ جواب بنتا ہے کہ فضول قسم نہیں بھائی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں باب قائم کیا ہے، لمبا باب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس باب وجوب دخول النار من نسب شیئا الی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہو لا یعرف صحتہ، وہ شخص جہنم میں جائے گا بلکہ جہنم میں اس کا داخلہ واجب ہے جو نبی کی طرف بات منسوب کر رہا ہے، اس کے صحت و ضعف کو اس کے علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے بھی صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ حویلی لکھا بھی ہمارے شاگرد ہیں، ادھر سے فون بھائی نے کیا شاگرد نے، استاد جی یہ روایت کیسی ہے؟ میں نے کہا بیٹا وہ جھوٹی روایت ہے، موضوع ہے۔ کہتے وہ ایک بڑے شیخ نے ادھر ہمارے گاؤں میں بیان کی ہے۔ میں نے کہا محترم وہ ہمارے سارے شیخ ہماری سر آنکھوں پر ہیں، تو جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، کوئی بھی کرے، شیخ ہیں تو اب نبی علیہ السلام پر جھوٹا بہتا جھوٹی بات جب کوئی بڑا شیخ بیان کر رہا ہے تو لوگ تو اس کو دین مانیں گے، کتنا نقصان ہوگا۔ تو آپ شیخ صاحب سے رابطہ کریں کہ شیخ محترم یہ تو جھوٹی روایت آپ نے بیان کی ہے۔ تو انہوں نے نا شیخ صاحب سے رابطہ کیا فون پر، وہ واز ریکارڈ مجھے بھیجی میسج، وہ شیخ صاحب فرماتا ہے جی ہمیں نہیں پتہ کہ سچ ہے کہ جھوٹی، ہمیں کیا پتہ، بس ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے، کسی کتاب میں ہم نے بیان کر دی ہے، یا تو انکار کرنا بھی ہے ہی نہیں ہے نا،
فلاں کتاب میں ہے تو میں نے بیان کر دی ہے، اب صحیح ہے کہ جھوٹا ہمیں کیا لگے، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمارے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ جب اس فن سے دلچسپی ہوگی نا، علوم حدیث سے، جرح و تعدیل سے، سند سے، پھر ہم چپ کریں گے نہیں، پھر ہم سر سے رات مطالعہ کریں گے، لکھیں گے، تحقیقیں کریں گے، سند کے لوگوں کو پرکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ علم دے دے گا، ہمارے شاگرد بھی قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تقریباً، ہاں، اللہ اکبر۔ پھر 10ویں بحث شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اور ہر شہر میں سنت کی حفاظت کے لیے بندوں کو مقرر فرما دیا، بندوں کو کھڑا کر دیا، سبحان اللہ۔ ایسے نا، تو اس صدی میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کو کھڑا کرنا ہے، اس علم کو تازہ رکھنے کے لیے، آگے پہنچانے کے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ہر صدی میں مجدد پیدا کرتے ہیں۔ یہی نا شیخ البانی رحمہ اللہ کے بعد جرح و تعدیل کے امام، علل کے امام، ان کا نام ہے امام الجرح و تعدیل ابو اسحاق الحوینی۔ سنا نام آپ نے؟ سنا نام؟ ان کے منہج پر بھی میں نے کچھ لیکچر دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ نامکمل ہیں۔ جو دیے 8-10 وہ ہمارے یوٹیوب پر ہیں، وہ بھی سننا آپ کہ یہ کون بندہ ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پرانا محدث اس دور میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ شیخ البانی کے کبار شاگردوں میں سے ہیں، ابو اسحاق، مصر میں ہے، مصر میں بڑی کتابیں اور بڑا افلاطون، عظیم معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا قوی حافظہ، راویوں پر، سندوں پر ایسے ہی ٹک ٹک بحث کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے ہزاروں لاکھوں لیکچر ہیں، کئی سو 200-300 کتابیں ان کی ہیں ماشاءاللہ، چھپی تھوڑی ہیں، باقی بھی انشاءاللہ شائع ہو رہی ہیں رسائل کتابیں۔ تو 10 نقطوں پر ہم نے المدخل پر خلاصہ، اگلے لیکچر میں ہم اگلے 10 پر، پھر اگلے 10 پر۔ یہ اصول سمجھ لگا نا، یہ اصول ہیں جن اصولوں پر شیخ اعظم صاحب چلے ہیں، ہم نے زندگی انہی اصولوں پر ہی چلنا ہے۔ تو باقی دلائل شہر لکھے ہیں وہ ہم نے خود مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔